تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مبارک مہینہ ہمیں پیغام یہ دے رہا ہے کہ ہم سب کو اپنی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس کو محمد عربی کالی کملی والے نے جس طرح ارشاد فرمایا، صحابہ نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا، ہمیں اپنی پوری جد و جہد کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ویسی ہی زندگی گزارنے کی اللہ سے دعا کریں اور کوشش کریں، کیونکہ اس کے علاوہ اللہ پاک کو کوئی دنیا میں طریقہ زندگی گزارنے کا پسند نہیں ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری۔ لیکن میں اور آپ ہم ذرا اپنی زندگی کا موازنہ کریں کہ ہماری زندگی اس سے بہت دور ہے، اور جو دن آتا ہے وہ دن دوری کی طرف جا رہا ہے، قریب آنے کی بجائے ہم سب اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری اصلاحی نشست ہے، تو اس میں آپس میں مذاکرہ ہے، کوئی تقریر نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں اور آپ آپس میں مذاکرہ کریں کہ ہمارے اندر کون کون سی سنتیں ایسی ہیں جن کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہے۔ تو یہ ربیع الاول کا پیغام ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کو، یعنی سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک کلاس گھر میں ایسی ہو روزانہ جس میں بچوں سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی تم ایک سنت مبارکہ کے بارے اندر بتاؤ۔ یاد دہانی ہوگی اس طرح۔ مدرسے میں بھی ایک کلاس ایسی لگنی چاہیے کہ جس کے اندر جو استاد محترم ہے وہ بچوں سے پوچھے کہ بھئی اس میں سنت مبارکہ کیسے ہے۔ سب سے زیادہ اس وقت فرانس کے اندر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ میرے ایک دوست ہے وہاں، انہوں نے کہا یہ ایک نو مسلم کو میں نے دعوت دی کہ بھئی آپ آؤ، میں نے آپ کے لیے تربوز منگوایا ہے کھانے کے لیے۔ تو اس نو مسلم نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نوش فرمایا، کیونکہ وہاں تو تربوز نہیں تھا، تربوز اس علاقے کی پیداوار ہے۔ تو یعنی یہ ذوق اور شوق ہونا چاہیے ہمیں بھی کہ ہر معاملے کے اندر میں اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کام کو کرنے میں میرے آقا کی کیا سنت مبارکہ، اس کام کے کرنے میں میرے محبوب نے، میرے آقا نے، کالی کملی والے نے کس طرح اپنی زندگی اس کو کرنے میں کیسے ترتیب اپنائی تھی۔ 1990 کی دہائی میں ذرا غور سے سنیے گا، توجہ کے ساتھ، اپنے ذہنوں کو، موبائلوں کو ایک طرف چھوڑ کے اگر توجہ کے ساتھ 10-15 منٹ کی بات چیت ہے توجہ کے ساتھ سن لیں گے تو اللہ پاک مجھے بھی، جب آپ بیٹھے ہیں نا تو آپ سب کی توجہ میری طرف آ رہی ہے نا، تو آپ کی جو شعائیں ہیں نا دل میں سے، جو آپ ہر ایک بندے سے خوشبو نکلتی ہے، شعا نکلتی ہے، وہ جو سنانے والا ہے اس کی طرف آتی ہے وہ۔ اگر تو یہ آپ کی طرف سے شعائیں محبت بھری آئیں گی تو بات چیت کرنے والا بہت زیادہ اچھی اچھی باتیں اللہ اس کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ اگر بندہ وہاں یہ سارے سننے والے، میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ مولانا صاحب تشریف لائے، وہ بیٹھے، انہوں نے خطبہ دیا، تو اس کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آج میرا کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، پھر کبھی صحیح۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ جو بیٹھنے والے مجمع والے ہیں نا، ان کی طرف سے جو شعائیں اس کی طرف آتی ہیں وہ اس کے موافق نہیں بیٹھتی اور اس سے چلا ہی نہیں جاتا،
بات چیت ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے ذرا توجہ کے ساتھ یہ نہ دیکھیں کہ بات کرنے والا کون ہے، یہ دیکھیں کہ بات ہو کس کی رہی ہے. 1990 کی دہائی میں ایک عیسائی مورخ نے ایک کتاب لکھی، مصنف نے، جس میں 100 گریٹسٹ لوگ ان ورلڈ، اس طرح کر کے اس کا نام ہے کہ دنیا میں 100 ایسے لوگ جنہوں نے دنیا کی کایا پلٹ دی. تو سب سے پہلے اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا کہ یہ شخصیت ایسی ہے کہ اس نے پوری دنیا کو، نظاموں کو، ہر ایک چیز کو ایسے الٹ کے رکھ دیا. تو جب وہ مارکیٹ میں آ گئی تو عیسائیوں نے اس اپنے مصنف سے پوچھا کہ بھئی تم عیسائی ہو کر کے تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب میں پہلے درجہ دیا ہے. اس نے کہا کیا کروں، جو ترتیب میں نے بنائی ہے اس ترتیب میں سب سے پہلے جو شخصیت جس میں ساری خوبیاں ہیں وہ محمد عربی ہے. اگر میں ایز اے کمانڈر دیکھتا ہوں، پوری دنیا کے کمانڈر دیکھتا ہوں، فوج کے چیف دیکھتا ہوں، تو ان میں سب سے اونچا مقام محمد عربی کا ہے. اور اگر میں رشتہ داری میں دیکھتا ہوں، خاندان میں دیکھتا ہوں، تو سب سے اونچے محمد عربی ہیں. معاملات میں دیکھتا ہوں تو سب سے اونچا نام ان کا آتا ہے. غرض دنیا کے 24 گھنٹے کے جتنے بھی کام ہیں، جہاد ہے، معاشرت ہے، معیشت ہے، جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہم کر رہے ہیں، ان سب کاموں کے اندر سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ ترین شخصیت ہے وہ محمد عربی ہے. تو اب میں کیسے نہ ان کا نام لکھوں؟ تو اس لیے ہمیں اللہ پاک نے ایسے محبوب دیے ہیں کہ جن کی ایک ایک ادا جو ہے وہ اس کی مثال نہیں ہے.